وَلِكَيْ تُدِرَّ الْبَقَرَةُ كَثِيرًا مِّنَ اللَّبَنِ، پچھلی ویڈیوز میں سینکڑوں جملے آ چکے ہیں. اس جملے میں کثیرن کا لفظ آیا تھا تاکہ گائے زیادہ دودھ دے سکے. اب کسی کو کہنا ہو کہ تاکہ کم دودھ دے سکے تو وہ کیسے کہے گا؟ کثیرن پر قیاس کر کے وہ قلیلاً لگا دے گا. اور قلیلاً کا ایسا لفظ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کا لفظ ہے. جی بالکل سیکھنے کا لفظ ہے، اس معنی کر کہ آپ اسے بداہتاً سلاست کے ساتھ بول سکیں اور روانی کے ساتھ لکھ سکیں. اگر یہ مقصد ہے تو بالکل یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور ہم نے اس کو مقصد بنایا اور جملے بنائے. استاذی الجلیل یطالع قلیلا من الکتب قبل القاء الدرس، میرے استاد محترم سبق پڑھانے سے پہلے کم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. المہارۃ فی اللغۃ الانجلیزیۃ تتطلب قلیلا من السنوات، انگریزی میں مہارت کے لیے چند سال درکار ہوتے ہیں. هو یاکل قلیلا من الاخباز، وہ کم روٹیاں کھاتا ہے. قد اشتریت قلیلا من الکتب والاقلام، میں نے کم کتابیں اور قلم خریدے. کل قلیلا من الرز فانہ یسمن جسمک، تھوڑا چاول کھاؤ اس لیے کہ چاول سے جسم موٹا ہوتا ہے. اشتری قلیلا من الکتب تطالع عند الحاجہ، کچھ کتابیں چند کتابیں لو، کم کتابیں لو، مطالعے ضرورت کے وقت مطالعہ کرو گے. لقد لقیت قلیلا من الاساتذہ فوجدتهم اجمعین ماہرین، میں نے کچھ اساتذہ سے ملاقات کی اور تمام کے تمام کو ماہر پایا. رأیت قلیلا من العلماء لا يعلمون من العربیۃ شیئا، بہت سے کچھ علماء کو دیکھا کہ انہیں بالکل عربی نہیں آتی ہے. ما رأیت الا قلیلا من امکنۃ الصلاة لا يصلی فیہا الناس الا یوم الجمعہ، کم نماز کی جگہیں ایسی دیکھیں جن میں لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں. ما وجدت الا قلیلا من المصلین یقومون الى الصلاة نشطاء لا يراؤون الناس بل یذکرون اللہ ذکرا کثیرا، میں نے کم ایسے نمازی دیکھے جو نماز میں چستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں. اب اسی قلیل کے لفظ کو مرفوع بنا کر استعمال کرتے ہیں اور جملے بناتے ہیں. قلیل من علماء الامة لم يضيعوا اوقاتهم ولو ثانیۃ، کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا وقت کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا. قلیل من المسلمین لم یظلموا احدا ولو مثقال ذرہ، کچھ مسلمانوں نے کسی پر رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا. قلیل من شراح الحدیث اجتهدوا لیلا نهارا حتى ملأوا العالم اجمع بخدماتهم الجبارة في علم الحدیث، کچھ حدیث کے شراح نے رات و دن ایک کر کے علم حدیث میں اپنی بڑی خدمات سے پوری دنیا کو بھر دیا. قلیل من الاساتذة القوا الخطب على أهمية الوقت فقالوا الوقت نعمة إذا فاتت أحدا ما عادت ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کچھ علماء نے عربی کی اہمیت پر بیان کیا اور فرمایا کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کسی کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتی، اور اگر سارے انسان و جنات اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس جیسی نعمت کو واپس لائیں تو سب مل کر بھی نہیں لا سکتے. قلیل من المؤلفین للکتب الاردیۃ الاسلامیۃ قد الفوا کتبا لا يفهمها الا العلماء، کچھ علماء نے ایسی اردو کتابیں لکھی ہیں کہ علماء ہی انہیں سمجھ سکتے ہیں.
قلیل من العالمین بالعربیۃ یکتفون بفہمها فحسب، کچھ عربی داں ایسے ہیں جو صرف عربی سمجھ سکتے ہیں. قلیل من اساتذة اللغات بالإضافة إلى العربية يكتفون بتعليم قواعدها مما لا يجدي الطلاب إلا قليلا. کچھ کم علماء ایسے ہیں، اساتذہ زبان کے اساتذہ ایسے ہیں عربی سمیت جو صرف قواعد سکھاتے ہیں جس سے طلباء کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے. قلیل من العالمین بالعربیۃ ایضا لا يتکلمون بها الا قلیلا مما يخل بطلاقتهم في التکلم مما يحط عن طلاقتهم عند التکلم. کم عربی داں ایسے ہیں جو عربی میں کم بولتے ہیں جس سے بولتے وقت ان کی سلاست متاثر ہو جاتی ہے. اب اسی قلیل کو مجرور بنا کر استعمال کیا گیا. تحدثت الى قلیل من المحدثین حول هذا الحديث، تشرفت بتناول الطعام مع قلیل من العلماء الكبار، اجتمعت بقلیل من وزراء العالم، نظرت في قلیل من الكتب ولكن لم أجد هذه المسألة كما تدعي، لا توجد جملة أطلب العلم من المهد إلى اللحد في قليل من كتب الأحاديث، ألقى الخطب في قليل من الحفلات الدينية الكبيرة ولكن قليلا ما أثرت، استفسرت بقليل من المفتين عن هذه المسألة ولكن قليل من أجابوا صحيحا، سألني الناس عن قليل من الكلمات العربية والحمد لله قد أنبأتهم بها جميعا، قد لقيتهم في قليل من الأوقات فرحا وسرورا ولكن كلما لقوا عبسوا، فكر الطلاب في قليل من الدروس ولكن لم يفهموا حتى واحدا منها. تو قلیل پہ جو قلیل کا استعمال ہوا ہے وہ بالکل انہی جملوں میں ہوا ہے جن جملوں میں کثیر کو استعمال کیا گیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جملے بنتے ہیں اور ان تمام جملوں کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، لیکن ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ کسی لفظ کا اگر معنی معلوم ہے تو پھر اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور اس لیے نہ ہم بول پاتے ہیں اور نہ لکھ پاتے ہیں. اگلے جملے میں عنی یا یعنی کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کو آپ سیکھیں گے.